السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کو مخاطب کر کے اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ ان کی پیدائش کی اصل اور بنیاد ایک ہے، وہ اصل کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ ان کی پیدائش ایک مرد سے ایک عورت سے ہوئی ہے، مذکر سے مؤنث سے ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف بڑے حصوں میں، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹے حصے میں، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی بستی میں اور چھوٹے علاقے میں، قبیلے میں، اس سے چھوٹے حصے میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ ساری تقسیمات اس لیے ہیں تاکہ آپس میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں، آپس میں ایک دوسرے کو جانیں، اس کی نسل کہاں ہے اور اس کا خاندان کہاں ہے، اس کا حسب نسب کہاں ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسان کو بڑے حصے میں، پھر اس کے بعد اور چھوٹے حصے میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ مختلف علاقوں میں، مختلف بستیوں میں، مختلف قبیلوں میں جو انہیں الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس سے ان کے درمیان باہمی فرق اور تفاوت نہیں ظاہر ہوتا، بلکہ یہ محض تعارف کے لیے ہے۔ جو چیز امتیاز کی ہے، جو چیز بلندی کی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے، جو اللہ عز و جل کے یہاں کسی بھی بندے، کسی بھی انسان کی عزت اور تکریم کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، ذکر اور انثی، مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ حضرت مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعی مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو پیدا کیا ہے، تمہاری پیدائش کی جو اساس ہے، جو اس کا عنصر ہے، وہ ایک مرد و عورت کا پانی ہے، اس کے ذریعے سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے ذریعے سے انسان کو اپنی اصل تخلیق کی شروعات کی یاد دلا رہا ہے، تاکہ انسان کے ذہن میں جب کبھی فخر، غرور، کبر، تعلی، بڑکپن اور عجب وغیرہ جیسی بیماریاں پیدا ہوں، وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھے، اپنے آپ کو برتر سمجھے، تو وہ اس چیز کو یاد کرے کہ اس کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عرب میں پیدا کر دیا، کسی کو عجم میں پیدا کر دیا، کسی کو کسی حیثیت سے، کسی کو کسی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے، کسی کو مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، مختلف خطوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسا دیا۔ یہ چیز کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم کو شعب بنا دیا اور قبائل بنا دیا۔ شعب جو ہے یہ اصل میں بڑے حصے کو کہتے ہیں، بڑی آبادی، بڑی پاپولیشن، بڑا خطہ جو ہے وہ شعب ہے۔ اس کے نیچے قبیلہ ہے، اس کے نیچے اگلا حصہ ہے جس کو عمارہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کے نیچے بطن ہے، اس کے نیچے فخذ ہے، اس کے نیچے فصیلہ ہے۔ یہ بڑے حصے سے چھوٹے حصے کی جو تقسیم ہوتی ہے۔ ایک ملک ہے، ملک کے اندر اس سے چھوٹا حصہ اس کی ریاست ہے، اس کا صوبہ ہے، مثال کے طور پر اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر شہر ہے، اس کے اندر علاقے ہیں، اس کے اندر محلے ہیں، مثال کے طور پر۔ ایسے ہی آپ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں شعب میں یعنی بہت بڑی تعداد میں اور پھر اس سے چھوٹی تعداد قبیلے میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو شعب کے معنی کسی بھی ملک کی پاپولیشن اور آبادی کے ہوتے ہیں، آج کل کی جو جدید کلاسک عربی زبان ہے اس کے اعتبار سے، ورنہ اصل میں جو شعب قرآن کریم کی آیت کریمہ میں استعمال ہوا، اس کی جمع شعوب آئی ہے یہاں قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ اس سے مراد ہے جمہور، یعنی بڑا حصہ ہے، بڑی
آبادی میں بڑے خطے میں تقسیم کیا اور پھر اس کے بعد سے چھوٹے حصے قبیلے میں تم کو تقسیم کر دیا ہے۔ اور عرب کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کے یہاں جو آبادیاں ہیں وہ کس انداز کی ہیں۔ ایک شعب ہوتا ہے، شعب کے بعد قبیلہ ہوتا ہے، قبیلے کے اندر وہ چھوٹا حصہ جس کو عمارہ کہتے ہیں، اس کے نیچے اور چھوٹا حصہ جس کو وطن کہتے ہیں، اس کے نیچے اور چھوٹا حصہ جس کو فخذ کہتے ہیں، اس کے نیچے اور چھوٹا حصہ جس کو فصیلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو تقسیم ہے کس مقصد کے لیے ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانو۔ اگر سب کے سب پوری کی پوری آبادی ایک برتن میں اکٹھا کر دی جاتی، ایک ہی ملک دنیا کے ایک برتن میں سب کے سب رہتے، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی تقسیم نہیں، تو ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل ہو جاتا، ایک دوسرے کو جاننا مشکل ہو جاتا۔ جاننے کے لیے، کسی ایڈریس کے لیے، کسی نسب کے لیے، کسی خاندان کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ تقسیم کی ضرورت ہے تاکہ لوگ پہچانیں، تاکہ لوگ ایک دوسرے کی شناخت کریں، تاکہ ہر آدمی اپنی اپنی نسل کو، اپنے نسب نامے کو، اپنے خاندان کو سمجھے، اور پھر اس کے بعد دور نزدیک جہاں بھی وہ بستے ہوں اسی نسب اور رشتے کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے تعلقات قائم رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو صلہ رحمی کے اور انسانی تعلقات میں جو حقوق ہوتے ہیں اسے بروئے کار لائیں، اسے انجام دیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شعب میں اور قبیلے میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ محترم، عزت کے قابل، تکریم کے قابل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عند اللہ، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی شعار ہے۔ تو تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کرامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بلندی ہے، عزت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرف ہے، سعادت ہے، امتیاز ہے۔ اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم اسی بنیاد پر مبنی ہے، موقوف ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں معیار ہے۔ دنیا کے یہاں، دنیا والوں کے یہاں بہت سارے معیار الگ الگ ہو سکتے ہیں، کسی کی عزت کے، کسی کے احترام کے، کسی کی تکریم کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے یہاں عزت اور تکریم کی بنیاد کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان تقوی شعار ہو۔ جس قدر تقوی ہے اس قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محترم ہے۔ اور تقوی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے، مختلف پیرائے میں، مختلف اسلوب اور انداز میں تقوی شعاروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ افزائی، تکریم فرمائی۔ دنیا میں انہیں کیا سعادت، آخرت میں انہیں کیا سعادت ملے گی، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بہرحال تو وہ ایک بہت ہی قرآن کریم اور سنت کا بہت ہی عظیم الشان موضوع ہے، جسے حقیقت میں پڑھنے، جاننے کی اور اس کی مختلف گوشوں کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اور آپ اپنے آپ کو تقوی کی راہ پر ڈال سکیں اور اپنے آپ کو تقوی شعار بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا نیک صلہ اور بدلہ جو کچھ بھی طے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے ہم مانگ سکیں اور حاصل کر سکیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب علم والا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے، بے انتہا خبر رکھنے والا ہے، معلومات رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ کے اندر انسانیت کو، انسانیت کا ایک سب سے زیادہ اہم اور بنیادی سبق پڑھایا گیا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایھا الناس کہہ کر کے مخاطب کیا ہے، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، کیونکہ یہاں پر اصل مخاطب ایمان والوں کو نہیں کرنا ہے، ساری انسانیت کو مخاطب کرنا ہے، پھر انہیں بتلانا ہے کہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر تمہاری عزت و کرامت ہے۔ ورنہ دنیا میں کوئی کسی بڑے اونچے ملک میں رہتا ہے، کوئی کسی بڑی آبادی میں رہتا ہے، کوئی کسی الگ اسٹیٹس اور حیثیت سے زندگی گزارتا ہے، کوئی کسی قبیلے کا ہے، کوئی کسی عرب کا ہے، کوئی کسی عجم کا ہے، یہ ساری چیزیں دنیاوی رہن سہن کی چیزیں ہیں، تو اس پر کوئی چیز، کسی چیز کا معیار نہیں قائم کیا جا سکتا۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عظمت اور بلندی کی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، کوئی کہیں بھی رہتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا مقصد صرف اور صرف تعارف ہے، ایک دوسرے کو پہچاننا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم انسانوں کو اپنی اصل بتا رہا ہے کہ ہم یاد کریں کہ ہماری اصل کیا ہے۔ ہمارے یہاں کبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، بڑکپن آ جاتا ہے، کوئی کسی بنیاد پر اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، کوئی کسی بنیاد پر اپنے آپ کو بلند و برتر سمجھتا ہے، اور انہی بنیادوں پر دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔
اس آیت کریمہ سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ 2 آیتوں میں مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بد اخلاقیوں کا، مذموم خصلتوں کا ذکر فرمایا ہے جس کی بنیاد پر لوگوں میں آپس میں انتشار، اختلاف، جھگڑے، اور کوئی کسی کو اونچا دکھاتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اونچا دکھاتا ہے، دوسرے کو حقیر ثابت کرتا ہے۔ یہ جو سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس کے بعد اس آیت کریمہ کو اس لیے بیان فرمایا کہ اب سب کے سب لوگ اتنی ساری بد اخلاقیاں، مذموم خصلتیں جو پائی جاتی ہیں، یہ بہت بری چیزیں ہیں۔ لوگوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے، ان سب کی اصل ایک ماں اور باپ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ کلکم من آدم و آدم من تراب۔ سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک مرد سے پیدا کیا ہے، ایک مرد سے پیدا کیا ہے، اور پھر اس سے اس کی بیوی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کے ذریعے سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں کے ذریعے سے، مرد و خاتون کے ذریعے سے بہت سارے مردوں کو، عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ یہ ہم ہی لوگ ہیں اور قیامت تک آنے والی نسلیں اس آیت کریمہ کا مصداق ہیں، اور سب کے سب اسی دائرے میں۔ تو ہمیں اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری یہ اصل ہے، آخر ہم مرد اور عورت کے ملاپ سے اور مرد اور عورت کے پانی سے ہی پیدا ہوئے ہیں، تو ہم کس بنیاد پر فخر کریں؟ اور یہی معاملہ اس کا بھی ہے جس کے بارے میں جس پر ہم طعنہ دیتے ہیں، جس کی ہم غیبت کرتے ہیں، جس کی ہم برائی کرتے ہیں، جس کی ہم تحقیر کرتے ہیں، اور وہی معاملہ ہمارا بھی ہے۔ جیسے وہ آدم اور حوا کی اولاد ہے، ایسے ہم بھی آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ سب کے سب لوگ ایک ہی اصل سے نکلے ہوئے ہیں، وہ ہیں آدم اور حوا علیہ السلام۔ تو کس بنیاد پر فخر، کس بنیاد پر غرور، کس بنیاد پر تعلی، کس بنیاد پر برتری، کس بنیاد پر ایک دوسرے کی جو انسانی بنیاد پر بھی بھائی ہے اس کی ہم تحقیر کریں، اس کی ہم تذلیل کریں، یا مثال کے طور پر اس کو نیچا دکھائیں، اس کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کریں؟ کیوں؟ آخر اس کا کیا حق پہنچتا ہے ہمیں؟ اس سلسلے میں کیا گنجائش ہے؟ کیا اس کے لیے دائرہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو بستیاں ہیں یہ محض تعارف کے لیے ہیں، محض ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے لیے ہیں، چاہے وہ عرب میں، عجم میں، کہیں بھی رہتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا، جیسا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم والے حصے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری حدیث میں سے چند حدیث کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس لیے ہمیں یہ سبق لینا ہے، اس آیت کریمہ سے پیغام لینا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، اور ہم اپنی زندگیوں میں کس چیز کو معیار بنائیں، کسی برتری کا، کسی بلندی کا، کسی عظمت کا، کسی کرامت اور شرف کا، کس چیز کو بنیاد بنائیں۔ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شعوباً و قبائل وجعلناکم شعوباً و قبائل، تمہیں بڑی آبادیوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس حوالے سے یہ جو پہچان کی بات ہے، آج دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگ آبادیوں اور بستیوں میں، قبیلوں میں تقسیم ہیں اس لیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسرے کی شناخت ہو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں اس آیت کریمہ کے سیاق میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمیں پہچان کرنی چاہیے، ہمیں پہچان رکھنی چاہیے، اور جو واقعی ایک دوسرے کے نسب نامے میں آتے ہیں، ایک دوسرے کی نسل میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے خاندان اور ذریت کا حصہ ہیں، انہیں تلاش کرنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، تاکہ رشتے ناطے قائم رہیں، تاکہ نسلیں محفوظ رہیں، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انسانی بنیادوں پر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائیوں کا، خیر کا، بھلائیوں کا تبادلہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تجربات کا تبادلہ کریں، ہر ایک اپنی صلاحیت سے دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ صلہ رحمی کا اہتمام ہونا چاہیے، رشتے ناطے جوڑے جائیں، رشتے کاٹے نہ جائیں، کوئی کاٹتا ہو تب بھی رشتے کو جوڑا جائے، اور اصل رشتہ جوڑنا تو اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی کاٹ رہا ہو اور ہم اسے جوڑنے کی کوشش کریں، ورنہ جو سامنے والا بھی جوڑ رہا ہے، آپ بھی جوڑ رہے ہیں، یہ تو بہرحال برابری کی بات ہے، یہ تو برابری کی بات ہے، سامنے والا جوڑتا ہے تو ہم بھی جوڑ دیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ جو کاٹ رہا ہو اسے ہم جوڑنے کی کوشش کریں، اصل میں رشتہ جوڑنے والا وہی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔
اس حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی ایک ہدایات ہیں، کئی ایک تعلیمات ہیں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا تعارفوا، ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کو کہ ایک دوسرے ایک نسب کے لوگ ہر ایک دوسرے کو پہچانے، اس حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیثیں بڑی اہم ہیں، بڑی کارگر ہیں، اور اس کی تعلیمات کے ذریعے سے واقعی میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پہچان، تعارف، شناخت رکھ سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو پہچان سکتے ہیں، یا ایسے ہی اپنی نسب کے لوگوں کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ترمذی وغیرہ کی یا مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی روایت میں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنا نسب نامہ کم از کم اتنا تو سیکھو، اتنا تو اپنا نسب نامہ، اپنا خاندان جانو، یعنی باپ، دادا، پردادا، اس کے اوپر کم سے کم اپنے نسب نامے کو اتنا تو سیکھو جس کے ذریعے سے رشتے جوڑ سکو۔ رشتہ جوڑنے کے لیے کم از کم تمہیں اپنے نسب نامے کو جاننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ اس رشتے کو جوڑنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَزْرَعَةٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَعَةٌ فِي الْأَثَرِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے استعمال فرمائے، بڑے ہی عظیم شان۔ یہ جو مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ کا، وہ اس کا خلاصہ اور نچوڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرما دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اتنا نسب نامہ سیکھو، علم رکھو، جانو اپنے خاندان اور نسب کو، جس کے ذریعے کم سے کم پہچانو گے تو صلہ رحمی کر سکو گے کہ میرا یہ فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ میرا فلاں ہے، اور پھر اسے قریب کرنا چاہیے، اس کی دکھ سکھ میں شریک رہنا چاہیے، اس کے مسائل میں حصے داری کرنی چاہیے، یہ کر سکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 3 فائدہ۔ نمبر 1 محبت فی الاہل، اس کے ذریعے سے اپنے والوں سے محبت بنتی ہے، اس کے ذریعے سے محبت قائم ہوتی ہے، اہل میں، خاندان والوں میں، رشتے ناطے والوں سے محبت قائم رہتی ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا مزرعۃ فی المال، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، ثروت آتی ہے، فراخی آتی ہے، کشادگی آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آدمی رشتے ناطے اس لیے کاٹ لیتا ہے کہ رشتے ناطے جوڑنے کی وجہ سے مال میں کمی آتی ہے، مثال کے طور پر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے مال بڑھتا ہے، رشتوں میں محبت قائم ہوتی ہے اور مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْسَعَةٌ فِي الْأَثَرِ، منسعۃ فی الاثر کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ انسانی زندگی دراز ہوتی ہے، انسان کی زندگی دراز ہوتی ہے، زندگی لمبی ہوتی ہے، لمبی عمر ملتی ہے، عمر میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اثر یعنی کیا مطلب؟ انسانی زندگی کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ خیر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ برکت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری حدیثوں میں بیان فرمایا۔ ظاہر ہے کہ وہ ساری باتیں یہاں پر مقصود نہیں ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو، اپنے نسب والے کو، خاندان والے کو، رشتے ناطے والوں کو پہچاننے کے لیے صلہ رحمی بہت بہترین ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا نسب نامے کو کا علم تمہیں ہونا چاہیے کہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ تعارف کا معنی کیا ہے؟ کہ آدمی جانے کہ آپ کا نام یہ ہے، میرا نام یہ نہیں مطلب ہے اس کا۔ تعارف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کی ضروریات کو سمجھے، اس کے رشتے کو سمجھے، اس کی ضروریات اور اس کے تقاضوں کو سمجھے اور اسے ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ ہے اصل میں تعارف کا معنی۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، تو اللہ کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ من انت؟ تم کون ہو؟ تو اس شخص سے بہت دور کا رشتہ بتلایا، بہت دور کا رشتہ بتلایا کہ میں فلاں 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 ایسے 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 آپ کے رشتے میں آتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ نرمی سے بات کی، اور نرمی سے بات کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جب آدمی رشتہ جوڑتا ہے تو اگر ناتا دور کا بھی ہے تب بھی وہ دور کا نہیں رہ جاتا ہے، قریب کا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ جوڑے کی ہمارا ہے تو دور کا بھی ہوگا تو قریب کا بن جائے گا وہ، اور اگر آدمی رشتہ نہ جوڑے تو قریب کا ہونے کے باوجود بھی قریب کا باقی نہیں بچتا ہے۔ اس لیے ایسا نہ کرو، اتنا دور کا رشتہ کیوں بتلاتے ہو، یا اتنی دوری کیوں اختیار کرتے ہو کہ پہچان ہی ختم ہو جائے؟
اتنا دور کا اتنا دوری کیوں اختیار کرتے ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شناخت کی باقی نہ بچے کہ تم کون ہو میں کون ہوں. تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ ایک دوسرے کے تعارف کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ رشتے ناطے جوڑے جائیں اور صلہ رحمی کی جائے، صلہ رحمی کے ضوابط کو، اس کے حقوق کو پہچانا جائے. یہ اس کا بہترین ذریعہ ہے. ایسے ہی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں. اس کا خلاصہ یہی ہے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے کو بھی بلائے گا اور رشتے والے کو بھی بلائے گا، یعنی صلہ رحمی کو بلائے گا اور صاحب صلہ کو بلائے گا. یعنی ہم کو آپ کو بھی بلائے گا اور ہم اور آپ نے جو رشتہ کرنا چاہیے تھا یعنی رشتہ نبھانا چاہیے تھا ہم نے اسے نبھایا ہے یا نہیں نبھایا، اس رشتے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا. اور اس کے بعد اللہ عز و جل پوچھ تاچھ کرے گا جوڑا گیا یا نہیں جوڑا گیا، شناخت رکھی گئی نہیں رکھی گئی، تعارف رہا نہیں رہا، نسب نامے ایک ہیں اس کے باوجود تم نے ایک دوسرے کو پہچانا یا نہیں پہچانا، دونوں کے تقاضے نہیں سب سمجھے یا نہیں سمجھے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ تاچھ کرے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے. اور جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت ہمارا وجود کہاں سے ہوا ہے، جہاں سے اس کا وجود ہوا ہے جس کو حقیق سمجھتے ہیں وہیں سے ہمارا بھی وجود ہوا ہے. سب کے ماں باپ آدم اور حوا ہی ہیں اصل کے اعتبار سے. اس لیے جب ہم یہ سمجھیں گے تو پھر ہم اپنی حقیقت سمجھیں گے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے. وہ ساری برائیاں، وہ 6 بد اخلاقیاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں ارشاد فرمائی ہیں، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے درمیان سے ختم ہو جائیں گی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ کس بنیاد پر کوئی کسی کو اونچا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ دنیاوی رہن سہن، اونچا اونچ نیچ جو کچھ بھی دکھائی دے رہا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل معیار اور اصل کسوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تقویٰ ہے. جو جتنا زیادہ تقویٰ شعار ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرف اور کرم کا مستحق ہے. تو بہرحال یہ پیغام ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ حکمت اور یہ مصلحت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کوئی ہندی ہے، کوئی دوسرے ممالک کا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی غیر عرب کا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں میرے بھائی. یہ سب پہچان کے لیے، یہ سب شناخت کے لیے ہے. یہ بس دنیوی زندگی میں رہنے بسنے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق ایسی فرما دی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب آدم کو پیدا کرنا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے زمین کے مختلف علاقوں سے، مختلف حصوں سے مٹی منگوائی. وہ مٹی لی، اس کے اندر کالی مٹی بھی تھی، کوئی سفید مٹی بھی تھی، اس میں سخت مٹی بھی تھی، اس کے اندر نرم مٹی بھی تھی. مختلف انداز کی مٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کی اور پھر اس کے بعد آدم کا پتلا بنا کر کے اس میں روح پھونک دیا. اسی لیے تم لوگوں میں جو آدم کی نسل ہو، آدم کی اولاد ہو، منکم الاحمر ومنکم الابیض ومنکم الاسود ومنکم العربی ومنکم العجمی، تم میں اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، سخت بھی ہیں، نرم بھی ہیں، عرب بھی ہیں، عجم بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مختلف رنگ و نسل کا بنایا ہے اس کی اصل یہ ہے، اس کی جڑ یہ ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں برتری کا یا بدتری کا کوئی معیار قائم نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ کوئی معیار ہے. یہ تو جاہلیت کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی جب اسلام کی قدریں ختم ہو گئی تھی. اسلام نے سبق پھر سے پڑھایا کہ تمہیں کس راستے پر چلنا چاہیے. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی ہے، اسی کو تمہیں اپنے لیے عزت کا، شرافت کا، کرم کا معیار سمجھنا چاہیے، بس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.